کہ سب سے زیادہ جنت میں تعداد تیری امت کی ہے. تو سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی فتوحات دکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت جو ہے وہ کتنی پھیلے گی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ جب فتوحات ہوئی تو رونے لگ گئے. فارس فتح ہوا, جب شام فتح ہوا, اور ان کو باتیں یاد آتی تھی کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی بشارتیں دیتے تھے, اور ہم جب مشرک ہوا کرتے تھے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. تو اس لیے یہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے, یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ تم فکر نہ کرو, اللہ تمہیں راضی کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے. دیکھیں اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے, شاید نہ ہو, لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی, یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے, مجھ سے مانگتا رہے. یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے. تو نو تو ہے ہی نہیں نا, ہوپلیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں. اس لیے یہ شیطان ہوپلیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں, پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے, پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا. اس لیے ٹرسٹ اللہ. یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے وزڈم پہ ٹرسٹ کرو, اس پہ کبھی شک نہ کرو, کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو. اور انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے, کبھی نیگیٹو نہیں اللہ کے بارے میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھیں کاؤنسل کرتے, علم یجد کا یتیمن فآویٰ. دیکھیں اللہ کے لیے کافی تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آخرت کا وعدہ ہو گیا بس کافی ہے. دیکھیں اللہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آگے اللہ دلیل دے رہا ہے, اللہ کے نبی کو دلیل دے رہا ہے. دلیل کیا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ, کیا نہیں اس نے تجھے یتیم پایا اور تیری حفاظت نہیں کی. دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا اللہ نے کبھی. ایسے مطلب سوچیں مشرک تھے ابو طالب, لیکن اس کے باوجود کوٹ کوٹ کے دل میں محبت بھری ہوئی تھی اپنے بھتیجے کے لیے, اور جان دینے کے لیے تیار تھے اپنے بھتیجے کے لیے. اتنے لوئل تھے کہ شیبہ ابی طالب میں پورے بنو ہاشم کو کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے. مطلب اس کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا, لیکن محبت اتنی تھی کہ بس اس کی خاطر ہم وہاں بھی چلے جائیں گے. پھر دیکھیں عبد المطلب نے پہلے حفاظت کی, اس کے بعد ابو طالب نے حفاظت کی, اس کے بعد حضرت ختیجہ جیسی وائف دے دی, ٹھیک ہے نا, سپورٹ کے لیے. ہر موقع پہ اللہ نے بندے دیے انہیں, اور ایسے بندے دیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایسی سپورٹ دی ہے, تقویت ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, and he found you unaware and he guided you. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر ایک بوجھ تھا. یہ دیکھیں نا, یہ اگلی ہی جو اس سے صورت ہے, سورہ انشرح. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے نا, اللہ کے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا, اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے وہ ہٹا نہیں دیا. وہ بوجھ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے تھے, سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا, لیکن ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں تھا. کہاں سے شروع کروں, کیسے ٹھیک کروں, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. یہ سوال اتنا امپورٹنٹ سوال ہے نا آپ کی زندگی میں کہ میں کہاں سے شروع کروں. ہر ایک کو یہ ہوتا ہے میں کہاں سے شروع کروں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری یہ پرابلم حل نہیں کر دی؟ تم انویئر تھے, تم سوچتے تھے کہاں سے شروع کیا جائے, تو دیکھو اللہ نے پورا میکینزم تمہیں بھیج دیا, اور تمہیں وہ ذمہ داری دے دی ہے کہ تم اب دوسروں کے لیے ہوپ ہو, اور تم دوسروں کے لیے ایک میسنجر ہو, اور تم دوسروں کے لیے ایک جو ہے وہ لائٹ ہو. تو اس لیے یہ ہمیں بھی میسج ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہونا ہے کسی بھی اسٹیٹ میں, کسی بھی کنڈیشن میں. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعم و بدل آپ کو دے گا, امپاسبل ہے, خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ, یہ بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے بارے میں آپ 100% شور ہو جائیں یہ اس صورت کے مطابق. تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور اس نے تمہیں پور پایا اور تمہیں رچ بنایا. اینڈ ہی فاؤنڈ یو پور اینڈ میڈ یو رچ. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رچنس از ناٹ دی کثرت آف مال. کثرت مال جو ہے وہ رچنس نہیں ہے, بلکہ غنا, دل کا غنا جو ہے وہ رچنس ہے. دل راضی ہونا چاہیے. تو دیکھیں جو میکانزم دیا اللہ کے نبی کو, اس سے ایک تو اللہ نے ان کو رچنس آف دی ہارٹ دی, رچنس آف دا سول دی, ذکر دیا, بتایا مجھے کیسے پکارو. اور دیکھیں اللہ کے نبی کے تھرو ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا. آپ کو کوئی لرن کرنے کی ضرورت نہیں, خود سے دعا, اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں. ان دعاؤں پہ کبھی غور کریں, ان کے الفاظ پہ کبھی غور کریں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں آپ کو بتا دی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پکارا, کس طرح سے ندا لگائی. اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتا دیا آپ کو, یا حی یا قیوم. کبھی آپ صرف اس میں ہی سوچ لینا
کہ ایک ہندو کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں، ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے پاس اللہ کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے، تو آپ سوچ لیں آپ کتنے لکی ہیں۔ وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے، اسے اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون، اور نہ اسے اللہ کو پکارنا آتا ہے، اور سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے تھرو آؤٹ دی لائف۔ تو سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا، اپنا تعارف کرا کے غنی کر دیا، ہمیں اسلام کا نالج دے کے غنی کر دیا، قرآن ہم پہ نازل کر کے ہمیں غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ اس کا آخری پیسیج ہے، ابھی ہم لیسن لخص کرتے ہیں۔ Therefore treat not the orphan with oppression، بہت پاورفل ٹپ ہے، اور یہ بڑا زبردست لیسن ہے سورہ زحا میں، کہ جب تم خود پین میں ہو نا تو اس پین کو تم ریلیف کیسے کرو گے؟ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، دوسروں کی پین آسان کر کے۔ یہ ہے سب سے بڑی بات، یہ ہے جو بندہ خود پین میں ہوتا ہے نا وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود اس غم سے گزرے ہوئے، یتیم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی اس لیے آرفن کو ٹریٹ اچھا کرو، اپریشن کے ساتھ ٹریٹ۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کرتے تھے، لیکن یہ کہ ان کے تھرو میسج دیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ and repulse not the one who asks، اسی لیے اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی کچھ مانگتا تھا آج تک انکار نہیں کیا ہی نہیں کبھی انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ تمہارا دل نرم ہے غم سے، اور تم نے خود وہ چیز دیکھی ہے، تو اس لیے اب دوسروں کے ساتھ بہت نرمی برتاؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ and proclaim the grace of your Lord، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔ اب ہم ذرا لیسنز کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلے دو لیسن ہم نے نکالے کہ پہلے تین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون ان پہ غم آیا ہے، تو غم کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، غم کو سزا نہ سمجھیں۔ بانو قدسیہ کہا کرتی تھی نا کہ غم کا الیکٹرک شاک، ان کا ایک بڑا زبردست اس پہ کالم ہے، غم کا الیکٹرک شاک اس کا ٹائٹل تھا۔ انہوں نے کہا کہ غم جو ہے یہ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اور غم اس روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھ کے انسان کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کا غم فیل کرتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے۔ ادروائز تو انسان مزے میں ہے نا، اس کو کچھ آ ہی نہیں رہا، تو پھر نہ اس سے کوئی کام ہوگا نہ وہ اللہ کے لیے کچھ کرے گا۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، دیکھیں عمران خان صاحب کی والدہ کو غم، اگر وہ غم نہ آتا کینسر والا، تو شوکت خانم تو آج نہ ہوتا نا۔ کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں شوکت خانم سے، تو ایک غم نے دیکھیں انہیں کیا کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اسی طرح کئی لوگوں کی آپ سٹوریز پڑھیں گے کہ ایک غم نے ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ عظیم ایک لیڈر بنا دیا، یا ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ بنا دیا، کیونکہ وہ اس غم سے گزرے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا، نبیوں کو بھی غم آیا ہے، لیکن یہ کہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر اندھیر کے بعد صبح ہے۔ کوئی بھی سچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی ہے۔ ہاں مکمل اندھیری تب ہے جب آپ انسانوں پہ رلائے کر رہے ہیں، پھر مکمل اندھیر ہے، کیونکہ انسان نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، آئی تھنک یہ آیت ہے۔ اس سے کیا آپ کو پتا ہے کتنا پاورفل لیسن اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ جو مشرک ہے نا، جو جس سے وہ مانگ رہا ہے، جس شرک کر رہا ہے، وہ اتنی ویک چیز ہے کہ پہلی تو بات وہ اسے دے نہیں سکتا، اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی ویک ہے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علماء کرام آپ کو پتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے، ہو از دی موسٹ پاورفل۔ تو مانگنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہاں تھا کہ مانگنے والا ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ مانگنے والا وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی۔ تو اس لیے اللہ سے ایسے ویسے نہیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے، اتنا توکل، اتنا بلیف ہونا چاہیے۔ یہی تو مومن کی مثال ہے۔ مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں، اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے۔ لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ ایک یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے۔ تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا اللہ کو، اور پھر تگڑا بن کے مانگنا ہے۔ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں۔ یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے۔ جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے، اس میں پھر کمی ہے، اس دعا میں اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے۔ دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ،
اپنا توکل بڑھاؤ. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ہمارا دوسرا لیسن تھا کہ ہر اندھیر کے بعد جو ہے وہ روشنی آئے گی ہی آئے گی. اور پھر تیسرا لیسن یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دلاسا دے رہے ہیں, یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو آنے والی جو دنیا کی زندگی ہے, آنے والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے.